شاہ قلندر فوک تھیٹر اور اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے جشن کشمیر کے نام سے کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب پر جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور شرکت کی، جبکہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی مہمان ذی وقار کے طور موجود رہی۔ تقریب میں فن، ادب اور آرٹ سے وابستہ شخصیات کے علاوہ اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی۔ فیسٹیول کا آغاز کشمیری رخ سے کیا گیا، جبکہ پہاڑی، گوجری اور پنجابی لوک گیت کے علاوہ روایتی بانڈ پتھر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ فن اور آرٹ سماج کے الگ الگ طبقوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے یہاں کے فنکاروں کو کئی مشکلات و مسائل سے جوجھنا پڑا ہے۔ ایسے میں یہاں کے فن اور کلچر کی آبیاری اور وابستہ فنکاروں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وگیان، سائنس اگر سماج کی پرگتی کا آدھار ہے تو کلا اس کی ترقی کی ابھیویکتی ہے۔ سائنس اگر جیون میں سہولیت پیدا کرتا ہے تو کلا جیون میں سرجناتمکتا پیدا کرتی ہے۔ آزادی کے امرت کال کھنڈ میں جموں کشمیر میں سانسکرتک پنرجاگرن کیسے ہو سکتا ہے؟ سانسکرتک پرمپراؤں اور لوک کلاؤں کے لیے نئی صبح کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے؟ نئی آسا اور آکانچھا کا جنم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر سب کو مل وچار کر کے سوچنے کی بھی آوشکتا ہے اور اس حساب کو سمجھ نیتیاں اور کارکرم بنانے کی بھی آوشکتا ہے۔ فیسٹیول کے انعقاد پر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسے میں اب کلچرل اکیڈمی کو بھی فعال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ نہ صرف یہاں کے فن، ادب اور آرٹ کو فروغ دیا جائے بلکہ نئی نسل کو بھی بہتر پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ ہم کشمیری کلچر کہتے ہیں یا فوک کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ اس لیے کلچرل اکیڈمی کو بہت آگے آنا پڑے گا اور ان آرٹسٹوں کو ایک ہی ذریعہ ہے یہاں پہ کہ اگر ان کو باہر بھی جانا ہے تھرو کلچرل اکیڈمی، ان کو ایوارڈ بھی لینا ہے تو تھرو کلچرل اکیڈمی، کہیں پہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تھرو کلچرل اکیڈمی۔ تو اس لیے ہمارا جو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ کلچرل اکیڈمی ہے، آرٹسٹوں کے لیے بنی ہوئی، اور کلچرل ڈپارٹمنٹ جو آج کل گورنمنٹ آف انڈیا سے ہے، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ بہت پیسہ دے رہے ہیں اور اس کو یوز کرنا ہے ہمارے لوکل آرٹسٹ کے لیے۔ اس موقع پر ان شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا جنہوں نے فن اور ادب کے میدان میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ منتظمین نے کہا کہ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں نئے اور سینئر فنکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا پورا موقع فراہم ہوگا۔ وہیں یہ فیسٹیول صوبائی سطح تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ فیسٹیول کے دوران ضلع سطح پر بھی کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہر ودا کے کلاکار کو موقع ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی کلاکار ہو۔ ہمیں کوشش ہے کہ کوئی کلاکار اس کلا سے چھوٹے نہ، کوئی بھی، چاہے وہ پہاڑی، گوجری، بانڈ پتھر کے جتنے ہمارے آرٹ فارمز ہیں ان کو پروموٹ کی ایک کوشش ہے، اور آنے والے سمے میں اس ایونٹ سے یہی پیغام جائے گا پورے دیش کے لیے کہ کلاکاروں کا ایک منچ ملنا چاہیے، کہ ہمارے یوتھ بہت سارے کلاکار ہیں جن کو ہمیں منچ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہے ڈسٹرکوں میں ہمیں سپورٹ رہے گا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سارے سپورٹ میں رہے تاکہ ہم اس فیسٹیول کو اور اس سے خوبصورت بنائیں۔ یہ 2-3 مہینے تک، 2-3 ہفتے تک چلتی رہے گی، تو اور الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جا کے ہم یہ کام کریں گے، صرف سری نگر میں نہیں۔ فوک تھیٹر، دمبالی، روف، فوک میوزک، داستان گوئی، صوفیانہ، جو بھی کشمیر کی جو بھی آرٹ فارمز ہیں پرفارمنگ آرٹس کو لے کر کے، وہ سب اس میں شامل رہیں گی تاکہ ہم پھر سے کشمیر میں موسم خزاں کا ہے لیکن ہم آرٹ اینڈ کلچر کی مدد سے اس موسم میں بھی بہار کا سا سما ہے۔ واضح رہی یہ فیسٹیول اگلے ماہ نومبر کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سری نگر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔